پروردگار عالم آپ تمامی حضرات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اس فرش ازاں کے صدقے میں، اس ذکر کے صدقے میں کہ جو ذکر خود ہی شفا ہے، اور جو ذکر یقینی معنوں میں دوا بھی ہے اور شفا بھی ہے. اس سے اچھی نہ کوئی شفا کہیں حاصل ہو سکتی ہے، نہ اس سے بہتر کوئی دوا ہمیں حاصل ہو سکتی ہے. یہ ذکر ہی ایسا ہے کہ جو ہر مرض کی دوا ہے، ہر بلا کے لیے، ہر مصیبت کو ٹالتا ہے، ہر مصیبت کو، ہر پریشانی کو دور کرتا ہے. اور جیسا ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، گھبرانا انہیں چاہیے، پریشان انہیں ہونا چاہیے کہ جو بے والیو وارثو سرپرست ہیں، جن کا کوئی نہ والی ہے، نہ کوئی سرپرست ہے، نہ کوئی حاکم ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی دیکھنے والا ہے. انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس نے خود ہماری حفاظت کی ذمہ داری لی ہو، اور وہ یہ پردہ غیب میں بیٹھ کر کہہ رہا ہو کہ ہم تم پر اپنی نظریں جمائے بیٹھے ہیں، ہماری نگاہیں تم تک ہیں. ہاں، اگر ہماری نظریں ایک لمحے کے لیے تم پر سے ہٹ جائیں تو دنیا تمہیں نیست و نابود کر ڈالے گی. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد. اور یقیناً یہ یقین کرنے کا مرحلہ ہے کہ یہ وہ ذکر ہے کہ جس کے لیے کہا گیا کہ ذکر شفا ہے اور ذکر دوا ہے. وَذِكْرُهُ دَوَا وَمَنِ اسْمُهُ دَوَا وَذِكْرُهُ شِفَا. دعائے کمیل پڑھتے ہیں، اس کا ایک جملہ ہے وَمَنِ اسْمُهُ دَوَا، جس کا نام لینا ہی دوا ہے، جس کے نام میں ہی دوا کی تاثیر پائی جاتی. وَذِكْرُهُ شِفَا، اور اگر اس کا تذکرہ کر دیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے تو اس کے ذکر میں شفا ہے، شفا ہے. اور شفا اس ہر چیز کے لیے ہے کہ جو انسان کی ضروریات میں شامل ہوتی ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں، پروردگار عالم نے یہ اشارہ کیا، قرآن مجید میں بھی اشارہ کیا، کئی جگہ اشارہ کیا. وہ آیتیں ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، لیکن پیغمبر اسلام نے 1400 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ دیکھو، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. یعنی کیا مطلب ہوا؟ عبادت صرف نماز پڑھنے کو نہیں کہا جاتا ہے، عبادت صرف روزہ رکھنے کو نہیں کہا جاتا ہے، عبادت صرف حج کو کا نام نہیں ہے، عبادت صرف جا کر ارکان کو ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان کی ضروریات کو پورا کر رہی ہو، وہ عبادت کہلاتی ہے. اب ذکر علی کرتے چلے جاؤ، تمہیں شفا ملتی چلی جائے گی، یہ بھی عبادت ہے. برائیوں سے نجات ہوگی، یہ بھی عبادت ہے. بلاؤں سے تم محفوظ رہو گے، یہ بھی عبادت ہے. صلوات پڑھے محمد. یہ ذکر ایسا ذکر ہے. اب یہ ہماری کمی ہے کہ ہمارے ایمان میں جو کمی ہو گئی، واقع ہو گئی، یہ ہماری کمی ہے، نہیں تو اس ذکر میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ ذکر تو ایسا ذکر ہے کہ اگر آپ اس کو کھنگالیں، اس کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ وہی ذکر ہے، یہ وہی ذکر ہے، بدلا نہیں ہے ذکر. یہ نام وہی اسماء ہے، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، زین العابدین، امام محمد باقر، امام، یہ جو اسماء الہیہ، اسماء حسنہ ہے. توجہ چاہتا ہوں، اسماء مبارکہ ہیں، یہ وہ وہی نام ہے، وہی نام ہے. آج بھی اسی طرح سے ہے، کل بھی تھے. ان میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے، ان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے. آج اس زمانے میں ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم اس سے شفا نہیں پا رہے ہیں، ہم اس سے مدد نہیں چاہ پا رہے ہیں، ہماری ضرورتیں اس سے نہیں پوری ہو پا رہی ہیں. اس لیے کیونکہ ہمارے ایمان میں کمی ہے، ہمارے ایمان میں کمی پائی جاتی ہے، عقیدے میں کمی پائی جاتی ہے. جبکہ اگر دیکھا جائے در حالی کے یہ وہی نام ہے، یہ وہی اسماء ہے، یہ وہی ذکر ہے کہ جو ذکر 1400 سال پہلے نہیں بلکہ جب سے دنیا تخلیق ہوئی ہے اس وقت سے لوگوں کی مدد کرتا رہا. آدم کو جب ضرورت ہوئی اسی ناموں کا حوالہ دیا، حوا کو جب ضرورت ہوئی انہی ناموں کا وسیلہ دیا. جناب نوح کو جب کشتی غرق ہونے لگی، جناب نوح کے لیے خدا نے انہی
5 اسماء مبارکہ کو نازل کیا اور کہا نوح یہ اسماء الہیہ ہے، یہ اسماء مبارکہ ہے، ان کو اپنی کشتی میں لگا دو، تمہاری کشتی کو نجات حاصل ہو جائے۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے۔ اے نوح تمہاری مشکل اس نام سے دور ہوگی، ابراہیم تمہیں نار نمرودی میں جانا ہے، اس سے اگر بچنا ہے تو ان ناموں کا وسیلہ بناؤ، یہ نام تمہیں حفاظت میں رکھیں گے، تمہیں محفوظ رکھیں گے، تمہارے جلانے سے محفوظ رکھیں گے، جل جانے سے محفوظ رکھیں گے۔ جناب موسیٰ نے جب دعا مانگی تو انہی 5 مبارک ناموں کا حوالہ دیا، ان کا واسطہ دیا، اور انبیاء کرام کی جو دعائیں ہوتی رہیں انہی 5 اسماء مبارکہ سے یہ وسیلہ کرتے رہے، یہ انہی کے ذریعے سے مانگتے رہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں مل جل کر محمد والے۔ ایسا ہے کہ یہ تو ایسا ہے کہ دروازہ جب کھلا ہے تو ادھر سے کوئی نہ کوئی تو آئے گا ہی۔ مجلس میں پڑھ رہا ہوں، میں آپ سے محو گفتگو، آنے والا تو آپ سے بات نہیں کر رہا ہے، لہذا آپ سے ریکویسٹ، گزارش، آپ میری طرف متوجہ رہیں، صلوات پڑھیں مل جل کر۔ اچھا عام دنوں میں جو ہے یہ بتائیں کہ آپ کے لیے سننے میں زیادہ زحمت ہے یا میرے پڑھنے میں زیادہ زحمت ہے؟ انصاف سے بتائیے گا۔ اس وقت ماہ مبارک رمضان میں خاص طور سے روزہ رکھنے کے بعد، اسے افطار کرنے کے بعد، آپ کے لیے مشکل ہے سننا یا میرے لیے پڑھنا مشکل ہے؟ فیصلہ کریے گا۔ اب اگر فیصلہ کر لیا ہے تو اب تھوڑا انصاف کی نظر سے دیکھتے ہوئے مجلس کو سنیے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ 9 منٹ ہو چکے ہیں، میں زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہیں رہوں گا، بس تھوڑی سی گفتگو ہے انشاءاللہ آپ کے درمیان، اس کو گزارنا ہے، اس کو رکھنا ہے اور آپ کے گوش گزار کرنا، اس کے بعد انشاءاللہ ایک مرحلے تک لے جا کے اس گفتگو کو تمام کر دینا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اسماء حسنہ ہیں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، جن کے ذریعے سے تمام انبیاء کرام کی حاجتیں پوری ہوئیں، ان کی دعائیں پوری ہوئیں، ان کی جتنی بھی دعائیں تھیں مستجاب ہوئی۔ خداوند عالم نے ان کے ذریعے خداوند عالم نے یاد دلا، اے آدم اگر تم بھول گئے ہو تو میں تمہیں یاد دلا رہا ہوں وہ اسماء جو ہم نے تم کو تعلیم دیا تھا جب فرشتوں نے تمہارا سجدہ کیا تھا، ان اسماء کا حوالہ دو۔ گویا خدا بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ جو اسماء کی تعلیم دی تھی اور جناب آدم نے جن اسماء کو پڑھ کر بتایا تھا وہ نام کچھ اور نہیں تھے سوائے اس کے محمد کے، علی کے، فاطمہ کے، حسن کے، حسین کے۔ یہ وہ نام ہے جب کائنات نہیں بنی تھی تب بھی لوگوں کی مدد کر رہے تھے، کائنات بن گئی تو بھی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ کہ وہ اسماء گرامی ہیں قسم خدا کی، اس لیے معصومین نے ہمیں تو فخر کرنا چاہیے کہ ہم اس قوم سے اور قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو بے وارث نہیں ہے۔ ان اسماء کو اگر اپنے گھر کی چوکھٹ پہ اپنے گھر میں لکھ کر لگا لیا جائے تو معصوم فرماتے ہیں کہ اس گھر میں وبا اور بلا اور بیماریاں اور پریشانیاں نہیں آ سکتی۔ اب بہت سے لوگ، اچھا ایسا یہ انحطاط کا زمانہ ہے کہ تعجب سے لوگ دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مولانا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، بڑی بڑی ویکسین کام نہیں کر رہی ہیں، دوائیں نہیں کام کر رہی۔ بھائی وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، میں نے کسی چیز کی ممانعت نہیں کیا، ساری چیزیں اپنی جگہ۔ اسلام نے 1400 سال پہلے سے ہی احتیاط برتنے کا حکم دیا، بڑی توجہ چاہتا ہوں، میں اپنے جملوں کا ضامن ہوں، میں اپنی گفتگو کا ضامن ہوں۔ 1400 سال پہلے سے ہی اسلام نے احتیاط کرنے کا حکم دیا۔ 1400 سال پہلے ہی اسلام نے بتایا بھیا رہ کر ہاتھ دھل لیا کرو، اس میں جراثیم ہوتے ہیں، کیٹاڑو ہوتے ہیں، بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں، دیکھو کبھی دھلو نہ دھلو لیکن کھانے سے پہلے ہاتھ کو باقاعدہ طور پر ضرور دھل لیا کرو، کیونکہ یہ کھانے کے ذریعے سے تمہارے جسم میں بہت سی بیماریاں نفوذ کرتی ہیں، اس سے بچنے کے لیے اسلام نے طریقہ بتایا کہ یہ طریقہ ہے، اور اس سے بہتر طریقہ نماز کا بتایا۔ جب تم 5 وقت نمازوں کے لیے
لیے کھڑے ہوگے تو نماز سے پہلے تمہیں وضو کرنا ہوگا. اب وضو کا طریقہ دیکھیں. آج دنیا بتا رہی ہے کہ ہاتھ دھلنا چاہیے, کم از کم 2 مرتبہ ہاتھ دھلیں, ناکوں میں پانی ڈالیں, کلی کریں. اسلام نے 1405 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ دیکھو جب جب وضو کرنے آؤ گے تو یہ عمل تمہیں انجام دینا ہوگا. ہاتھوں کو دھلنا ہوگا, کلی کرنا ہوگا, ناک میں پانی ڈالنا ہوگا, اس کے بعد چہرے کو دھلنا ہوگا, دونوں ہاتھوں کو دھلنا ہوگا. یہ کیا مفہوم ہے؟ یہ مفہوم یہ ہے کہ تمہارے جسم میں چاہے وہ ظاہری کوئی غلاظت ہو, چاہے وہ باطنی غلاظت ہو, وہ وضو کرنے سے دونوں دور ہو جایا کرتی ہے. تم وضو کر لو, جسمانی طور پہ بھی محفوظ رہو گے, روحانی طور پہ بھی محفوظ رہو گے. صلوات پڑھے محمد اس لیے اسلام کہتا ہے کہ کبھی بھی بے وضو مت رہو, گھر میں بھی رہو تو باوضو رہو, بڑا ثواب ہے. اگر باوضو ہو تو دوسری طاقتوں, دوسری چیزوں کا تم پر اٹیک نہیں ہوگا, بواؤ گے نہیں, بکو گے نہیں, وہ دوسری چیزیں نہیں کہو گے. تمہارے اوپر جنات کا, خبیث کا, حالانکہ ساری چیزیں اپنی ایسی چیزیں ہیں, لیکن اگر تم مانتے ہو تو ان چیزوں کا اثر نہیں ہوگا. اگر تم پاک و پاکیزہ ہو, بڑی توجہ میں چاہتا ہوں, اگر پاک و پاکیزہ ہو تم پر یہ تمام چیزوں کا اثر نہیں ہو سکتا ہے. اور دیکھو جب سونا ہو تو سونے سے پہلے کے قوانین ہیں. سونے سے پہلے وضو کر لیا کرو. وضو کرنے سے ساری بیماریاں دور ہو جایا کرتی ہیں اور تم سے ساری جراثیم دور ہو جایا کرتے ہیں. نہیں پتا یہ ہاتھ تمہارا کہاں جا رہا ہے, منہ پر جا رہا ہے, آنکھوں پہ جا رہا ہے. تم باوضو ہو کر سو گے تو تمہارے سارے جراثیم تم سے دور ہو جائیں گے, اور ظاہری بھی دور ہوں گے, باطنی بھی دور ہوں گے. اسلام نے قانون بتایا کہ دیکھو مستحب یہ ہے کہ جب سونے لگو تو سونے سے پہلے کچھ وظیفہ کر لیا کرو, کچھ چیزوں کی تلاوت کر لیا کرو, کچھ قرآن پڑھ لیا کرو. نہیں پتا یہ آنکھ بند ہوئی ہے کل صبح کھلے گی یا نہیں کھلے گی. کم از کم خدا کی عبادت میں تم نے وقت کو گزارا ہوگا تو جب قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا تو تم یہ جواب دے سکتے ہو, پروردگار میں عبادت کرتے کرتے سو گیا تھا. اب خدا بھی ہماری طرح کنجوس نہیں ہے جو عبادت کرتے کرتے سو جائے. قیامت حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ اس کے لیے استغفار بھی کرتے رہو, دعا بھی پڑھتے رہو. صلوات پڑھے محمد والے. یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے, اور ان چیزوں کو فالو کرنا ہماری ذمہ داری ہے, اس پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری. معصوم فرماتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے, بڑی ذمہ داری. 6 امام کی حدیث ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم حدیثوں کو سنتے ہیں, ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا, اور ایک فیشن سا بن گیا ہے. اب آپ لوگ تو مجھ سے بہت بہتر ہیں ماشاءاللہ سے, اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو, آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے, آپ کے اذہان کو سلامت رکھے, آپ کی یادداشت کو سلامت رکھے. لیکن ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں مجلس میں جب بیٹھتے ہیں تو جب تک مجلس میں بیٹھے تب تک تو واہ واہ کرتے رہتے ہیں, لیکن مجلس سے اٹھنے کے بعد ساری چیزوں کو ہم فراموش کر دیتے. کاش اگر ان مجلسوں کا جو میں نے مجلسوں کو سنا ہے, ایک جملہ بھی اپنی زندگی میں اگر ہم نے اس کو داخل کر لیا ہوتا, اس پر عمل کر لیا ہوتا, تو ہماری زندگی سنور گئی ہوتی, بن گئی ہوتی. 6 امام ارشاد فرماتے ہیں, ایک شخص نے آ کے شکایت کیا مولا سے, مولا بہت پریشان ہوں, مشکلات میں گھرا ہوا ہوں, مصیبتوں کا شکار ہوں, واقع ہو رہے ہیں, مرض بڑھ رہا ہے, بیماریاں بڑھ رہی ہیں, گھر میں جس کو دیکھو وہ بیمار ہے, مریض ہے, یہ وہ ساری چیزیں, گویا سکون جو زندگی کا ہے وہ چھن گیا ہے. سکون انہی چیزوں سے تو ملتا ہے. انسان کی صحت سلامت رہے, رزق کی فراوانی رہے, بچے سلامت رہے, گھر والے سلامت رہیں, کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو, تو انسان سکون کی زندگی گزارتا. بڑی توجہ میرے دوستوں اور جوانوں, سکون کی زندگی گزارتا. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ہم سے مس ہو جائے تو کیا سکون ہماری زندگی میں رہے گا؟ نہیں, ہماری زندگی میں سکون نہیں ہو سکتا. سکون ہمارا چھن جاتا. امام سے آ کے وہ عرض کرتا ہے, مولا مولا کیا کروں, بڑی بدسکونی کی زندگی گزار رہا ہوں, اب تو فاقوں کی نوبت آ گئی ہے, اتنی مصیبتوں کا شکار ہوں, اتنی بلائیں ہیں, اتنی وبائیں ہیں, اتنی امراض ہیں, اتنی بیماریاں, مولا کیسے مقابلہ کروں, بہت مشکل ہے زندگی گزارنا. مولا نے کہا, کیا تو میرا چاہنے والا ہے, میرا شیعہ ہے نا, میرا دوست ہے؟ ہاں مولا, میں آپ کا چاہنے والا ہوں.
بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، میرے دوستوں، میرے جوانوں. مولا نے فرمایا تو میرا چاہنے والا ہوں دوست، کیا تو ذکر خدا اپنے گھر میں کرتا ہے؟ اللہ اکبر. ذکر خدا اپنے گھر میں کرتا ہے؟ بولا ہاں، تسبیح ہوتی ہے، تحلیل ہوتی ہے، ساری چیزیں. مولا نے پوچھا ذکر خدا سے مفہوم کیا ہے، کیا سمجھا تو نے؟ یعنی ذکر خدا یعنی کون سا ذکر؟ بڑی توجہ. مولا صرف اللہ اکبر پڑھنا، سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، یہی ذکر خدا ہے. امام نے کہا نہیں، صرف یہ ذکر خدا نہیں ہے، یہ تو ذکر خدا ہے ہی، بلکہ نحنو ذکر اللہ، ہم بھی اللہ کے ذکروں میں سے ذکر ہیں. اگر ہمارا کوئی ذکر کر رہا ہے تو وہ بھی ذکر خدا ہے. اور یاد رکھنا، جہاں پر بھی خدا کا ذکر اور ہمارا ذکر جس جگہ پر بھی ہو رہا ہوگا، وہاں پر بلائیں نہیں آتی ہیں، مصیبتیں نہیں آتی ہیں، وہاں پر تنگیاں نہیں ہوتی ہیں، بیماریاں نہیں آتی ہیں، امراض نہیں آتے ہیں. مولا وہ کیسے؟ امام فرماتے ہیں جانتا ہے جہاں پر خدا کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پر میرا ذکر ہوتا ہے، معصومین کا تذکرہ ہوتا ہے، تو وہاں پر پروردگار عالم فرشتے رحمت کو نازل کرتا ہے. جہاں فرشتے رحمت نازل ہو وہاں زحمتیں نہیں ہوتی ہے، برکتیں ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد گھروں کو ذکر اہل بیت اور ذکر خدا سے مزین و منور کریں تو یقیناً ہمارا ذکر ہمیں اس مقام تک پہنچائے گا، یہ ذکر کہ ہم تک کوئی مصیبتیں نہیں آ سکیں گی. ایک نئی ریسرچ کے مطابق بتا رہا ہوں، میرے جوان ہاتھوں میں موبائل رہتا ہے، اینڈرائڈ رہتا ہے، اور چیک کریں اس کو، دیکھیں آپ. آج دوسرے ممالک میں لوگ ریسرچ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایران میں بھی ہے وبا، وہاں پر بھی اثر ہے اس کا. تمام جگہ سارے ممالک اس کا شکار، ہر لوگ، ہر ایک پریشان حال، لیکن کچھ اثرات اس کے کم ہیں وہاں پر. لوگوں نے کہا کہ آخر یہ اثرات وہاں پر کم کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ ایسے ممالک جو مسلمان نہیں، شیعہ نہیں ہے، کم از کم شیعہ نہیں، اس کے اثرات وہاں کم ہیں. آخر کیوں؟ کہا کہ وہاں پہ روزانہ پابندی سے زیارت عاشورہ کی تلاوت کی جاتی ہے. زیارت عاشورہ جانتے ہیں نا میرے جوانوں؟ زیارت عاشورہ بڑی تاکید کی گئی ہے، زیارت عاشورہ کی تلاوت کی جاتی ہے. کہا کہ ایک بہت بہترین نسخہ ہے یہ، ان تمام برائیوں سے، ان تمام وباؤں سے، بیماریوں سے بچنے کا بہترین نسخہ ہے. چلو ہم بھی اس کو اپناتے ہیں. اب ذرا دیکھیں، وہ جو امام کے چاہنے والے نہیں ہیں، شیعہ نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے اس کے فائدے کو دیکھا ہے کہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے، لہٰذا ان ممالک میں بھی اس کی تلاوت کثرت سے کی جا رہی ہے. آج بہت سے ممالک ایسے ہیں جس میں پابندی کے ساتھ گھروں میں زیارت عاشورہ کی تلاوت کی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے امام نے فرمایا ہے کہ اگر جس گھر میں بھی ہمارا ذکر ہوگا وہاں رحمت ہوگی، برکت ہوگی، زحمتیں نہیں ہوگی. یہ زیارت عاشورہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ اس میں ذکر خدا بھی پایا جاتا ہے، ذکر رسول بھی ہے، ذکر اہل بیت بھی ہے. صلوات پڑھے محمد. پڑھیں، اپنی زندگی میں شامل کریں. صرف واٹس ایپ پہ میسج کو فارورڈ نہ کیا کریں میرے جوانوں. ہمارے بزرگوں کو تو یہ سب چیزیں پتہ نہیں ہے، لیکن اپنے جوانوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، صرف میسج دیکھ کے فارورڈ نہ کر دیا کہ پہلے اس پر عمل کریں. آپ کو پتہ ہے صاحب مفاتیح الجنان آیت اللہ عباس قمی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مفاتیح الجنان میں جتنی دعائیں لکھی، ہر شیعہ کے گھر میں یہ کتاب ہونا چاہیے. بڑی توجہ چاہتا ہوں. کہیں گے مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے گھر میں تو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں دعا کی، اس کو بھی کوئی نہیں اٹھا کر پڑھتا، یہ تو اتنی موٹی کتاب کی بات کر رہے ہیں آپ. میں کہوں گا ہاں، اگر پیسے نہ ہو تو مجھ سے پیسے لے لیجیے گا، میں آپ کو دلا دوں گا. آپ مفاتیح الجنان اپنے گھروں میں رکھیں. بڑی توجہ چاہتا ہوں، اپنے گھروں میں مفاتیح الجنان کتاب رکھیں. دعاؤں کی کتاب، مجموعہ دعا ہے یہ. کیسی دعا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کے بارے میں آپ سنیں کہ شیخ عباس قمی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں کوئی ایسی دعا تحریر ہی نہیں کی ہے، لکھی ہی نہیں ہے جس پر میں نے خود پہلے عمل نہ کیا ہو. اللہ اکبر. اب آپ ذرا توجہ کر گئے اور تصور کریں کہ اتنی موٹی کتاب، اس میں نہ جانے کیسے کیسے سال بھر کے اعمال اور دعائیں تحریر ہیں.
ایک شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے اس میں کوئی بھی عمل، کوئی بھی دعا، کوئی بھی چیز تحریر ہی نہیں کیا ہے، مگر یہ کہ جب تک اس پر خود عمل نہیں کر لیا ہے، پتا چلا کہ اس سے میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ پہلے خود عمل کرو پھر دعوت عمل دو، تب اس کا اثر ہوا کرتا ہے۔ لیکن اگر پہلے دعوت ہوگی اور عمل بعد میں ہوگا تو پھر لوگ اس پر عمل کرنے والے نہیں دکھائی دیں گے۔ صلوات پڑھے محمد وآل۔ الجنان کی بات نکل آئی، لہذا ایک جملہ میں بیان کر دوں اس کی فضیلت کے سلسلے میں۔ اس کتاب میں دعاؤں کا مجموعہ ہے مفاتیح الجنان، ہر طرح کی دعا موجود ہے اس میں، آپ کیسی دعا چاہتے ہیں ہر طرح کی دعا اس میں موجود ہے۔ دیکھیں دو طرح سے علاج ہوتا ہے، ایک جسمانی علاج ہوتا ہے وہ دواؤں کے ذریعے سے ہوتا ہے، ایک روحانی علاج ہوتا ہے جو دعاؤں کے ذریعے سے ہوتا ہے، قرآن کے ذریعے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن دعویٰ کر رہا ہے قرآن کی آیتیں مومنین کے لیے شفا ہیں۔ قرآن کی آیتوں کو کی تلاوت کرو، پڑھو، اس سے تمہاری آنکھوں میں نور پیدا ہوگا، جسم نورانی ہوگا، تمہارے امراض تم سے دور۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، کچھ نہیں اس کے علاوہ کہ اس میں شفا پائی جاتی ہے، یہ مکمل سراپا شفا ہے قرآن۔ اگر تم شفا کی نیت سے کسی بھی آیت کی تلاوت کر لو تو تمہیں شفا حاصل ہوگی۔ اور اس کتاب میں ہر مرض کی دوا موجود ہے۔ سر میں درد ہو رہا ہے اس کی دوا موجود، آنکھوں میں درد ہے اس کی دعا موجود ہے، ہاتھوں میں درد ہے اس کی دعا موجود ہے، بخار ہے اس کی دعا موجود ہے، تیز بخار ہے اس کی دعا، معتبر دعائیں موجود ہیں جو مولا کائنات اور ہمارے معصومین سے نقل ہیں، جس پر خود امام نے عمل کیا، امام نے ہمیں تعلیم کیا ہے۔ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس کے رہبر زندہ ہیں، ہم کسی مردہ قوم سے تعلق نہیں رکھتے، ہمارا اس قوم سے اور قبیلے سے تعلق ہے کہ جو زندہ جاوید ہیں، کبھی مرتے نہیں۔ آپ دعاؤں کا بھی سہارا لیجیے، آپ ان سے وسیلہ کریے، گڑ گڑائیے، روئیے، دعا مانگیے۔ کیسے ممکن ہے کہ خدا ہماری دعا کو مستجاب نہ کرے؟ جب آدم کی دعا قبول ہوئی، انبیاء کی دعا قبول ہوئی، اوصیاء کی دعا قبول ہوئی، خدا کے دشمنوں کی دعا قبول ہوئی ان کے وسیلے سے، تو ہم تو ان کے دشمن تو نہیں، معاذ اللہ، ہم نے تو ان پر معاذ اللہ ظلم تو نہیں کیا ہے۔ آپ روایتوں کو دیکھیں، حدیثوں کو اٹھا کر دیکھیں، کیسے کیسے لوگوں نے دعائیں کی ہیں جو اہل بیت کے کھلے ہوئے دشمن تھے، لیکن خدا نے چونکہ ان کے وسیلے سے دعا کی تو انہوں نے ان کی دعاؤں کو خدا نے مستجاب کیا۔ جب خداوند عالم فرعون جیسے اپنے ذاتی دشمن کی دعا کو مستجاب کر سکتا ہے تو ہم پہ کوئی فرعون تو نہیں ہے نا، ہم میں کوئی نمرود تو نہیں ہے نا، ہم میں کوئی حامان تو نہیں ہے نا، ہم میں کوئی دشمن خدا تو نہیں ہے نا۔ ہاں، جب بارگاہ خدا میں آئیں تو آداب کے ساتھ آئیں، اس کے طریقے کے ساتھ آئیں، اس کے مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ کیسے خدا سے مانگے؟ ایک عام انسان، نارمل انسان جب کسی بڑے شخص کے پاس جاتا ہے، اس سے کچھ مانگنے جاتا ہے، قرض لینے جاتا ہے، تو کس طرح سے جاتا ہے؟ یہ تصور کر کے ہم بارگاہ خدا میں جائیں کہ ہم اس بادشاہ کی خدمت میں جا رہے ہیں، اس کے پاس جا رہے ہیں کہ جو کسی ایک ملک کا بادشاہ نہیں ہے، کوئی ایک شہر کا بادشاہ نہیں ہے، بلکہ کسی ایک جگہ کا بادشاہ نہیں ہے، بلکہ وہ ساری کونین کا بادشاہ ہے، سارے جہان کا بادشاہ ہے، جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا ہے۔ جب اس کی بارگاہ میں ہمیں جانا ہے تو اسی طرح سے اپنے آپ کو سجا کر جانا ہے، اپنے آپ کو بنا کر جانا ہے۔ ایک عام طور سے جب انسان کسی دربار میں جاتا ہے تو بہترین کپڑے ملبوس کرتا ہے، بہترین عطر لگاتا ہے کہ بادشاہ کی نظروں میں میری وقت رہے، میری حیثیت رہے۔ ہم اس خالق کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ ہمیں اسی طریقے سے اپنے دل کو پاکیزہ رکھ کے جانا ہوگا، اپنے لباس کو پاک و پاکیزہ کر کے جانا ہوگا، تاکہ جب ہماری زبان سے دعا نکلے تو وہ باب اجابت سے جا کر ٹکرائے اور ہماری دعا مستجاب ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ ایک اور صلوات پڑھیں مل جل کر محمد۔ ایک شخص نے آ کر چھٹے امام سے فرمایا کہ مولا، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا۔ مولا، قرآن کی یہ آیہ مبارکہ
مجھ پر صادق نہیں آتی. کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ مولا میں اتنے دن سے دعا کر رہا ہوں، میری دعا کوئی مستجاب نہیں ہو رہی. جبکہ اس آیہ مبارکہ میں خداوند عالم نے اس آیہ مبارکہ میں 2 چیزیں پائی جاتی. پہلی چیز کہ خدا نے حکم دیا ہے کہ دعا کرو. دوسرا خدا نے وعدہ کیا ہے کہ استجب لکم، میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا. امام نے فرمایا ذرا یہ بتا مجھ سے کہ کیا خدا وعدہ خلاف ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، کیا خدا وعدہ خلاف ہو سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں مولا، یہ تو ناممکن ہے کہ ہم وعدہ خلاف ہو سکتے ہیں. ایک عام انسان وعدہ خلاف ہو سکتا ہے، جب مومن وعدہ خلاف نہیں ہو سکتا، صحیح ایمان رکھنے والا انسان وعدہ خلاف، وہ تو خدا ہے، وہ کیسے وعدہ خلاف ہو سکتا ہے؟ امام نے فرمایا تو کس طرح سے دعا کرتا ہے؟ دعا کا طریقہ کیا ہے؟ کہا کہ مولا آپ ہی بتائیے کہ دعا کیسے کیا جاتا ہے. بڑی توجہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں. امام نے دعا کا طریقہ بتایا. کاش ہم نے اس کو فالو کیا ہوتا. آج اگر دنیا کو ہمارے معصومین اماموں نے دعا مانگنے کا طریقہ نہ بتایا ہوتا تو دنیا کو یہ بھی سلیقہ نہیں آتا کہ کیسے خدا سے کی بارگاہ ہمیں خدا سے مانگا جاتا ہے. یہ اماموں نے ہمیں بتایا، معصومین نے بتایا. امام فرماتے ہیں جب اس کی بارگاہ میں جاؤ تو سب سے پہلے دعا کرنے سے پہلے اپنی بات کو پہلے نہیں رکھا جاتا ہے، پہلے اس کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے. کوئی بھی دعا آپ اٹھا کر دیکھیے، معصوم کی دعائے کمیل دیکھیے، دعائے نطبہ دیکھیے، سب سے پہلے حمد خدا ملے گی. آپ الحمدللہ رب العالمین، حمد خدا، اس کی ثنا، پہلے اس کی ثنا کرو، اس کی حمد کرو. جب تم نے اس کی حمد کر لیا تو اب اس کے بعد اس کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اس نے کیا کیا نعمتیں تم کو دی ہیں. اللہ اکبر، کتنی بڑی بڑی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، کیا کیا ہمیں دے دیا. ساری نعمتوں کو، جتنی نعمتوں کو یاد کر سکتے ہو، یاد کرنے کے بعد اب اس کا شکر بجا لاؤ، اس کا شکر بجا لاؤ. جب تم اس کا شکر بجا لا چکے تو اب اس کے بعد محمد و آل محمد پر صلوات پڑھو. صلوات پڑھیں مجھے. سب سے پہلے حمد خدا، نعمت کا اقرار، شکر خدا، اور اس کے بعد صلوات بر محمد آل محمد. یہ نا امام نے فرمایا کیسے ممکن ہے کہ تم صلوات پڑھو، دعا مانگو، پھر صلوات پڑھو، خدا پہلی دعا اور تیسری دعا کو مستجاب کر لے، بیچ کی دعا کو مستجاب نہ کرے؟ ہو سکتا ہے؟ کیا خدا کے یہاں کنجوسی پائی جاتی؟ نہیں. خدا نے صلوات، دونوں صلوات کو اگر قبول کیا ہے، مستجاب کیا ہے، تو تمہاری دعا بھی مستجاب ہوگی. اسی لیے امام نے فرمایا کہ کوئی دعا اس سے پہلے نہ کرو کہ جب تک صلوات نہ پڑھ لو. پہلے بھی صلوات پڑھو، بعد میں بھی صلوات پڑھو. یہ تمہاری قبولیت دعا کی ضامن ہے. جب صلوات پڑھ کر تم دعا کرو گے، دعا کے بعد صلوات پڑھو گے، اب مطمئن ہو جاؤ کہ خدا نے تمہاری دعا کو ان صلوات کے ذریعے، اس کے وسیلے سے، اس کے تصدق میں مستجاب کر لیا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صلوات قبول ہو جائے تمہاری دعا مستجاب نہ ہو. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اور اس لیے صلوات کے آل محمد خیر البریہ، زمین پر اگر سب سے بہتر کوئی ہے تو یہ آل محمد. اور جب تم محمد و آل محمد پر صلوات پڑھ لو تب اس کے بعد ایک طریقہ ہے. بادشاہ کے دربار میں ہونا، ارحم الراحمین کے دربار میں ہونا، معاف کرنے والے کے دربار میں ہو، اس کے سامنے گڑ گڑا رہے ہو نا، اس کے سامنے دعا مانگ رہے ہو، اپنے گناہوں کا اقرار کرو. پروردگار میں نے یہ گناہ کیا ہے، تو ہی معاف کرنے والا. مغفرت کی بھی دعا کرے، گناہوں کا اقرار، اس کے ساتھ مغفرت کی دعا. اے پروردگار ہم سے یہ گناہ سرزد ہو، تو معاف کرنے والا ہے، تو بخشنے والا ہے، تو توبہ کرنے والا، تو ہماری توبہ کو قبول کرنے والا ہے. جب اس سے فارغ ہو جاؤ تو اب اپنا مطلب خدا کے سامنے پیش کرو.
جو چیز حمد خدا، نعمت کا اقرار، شکر خدا، صلوات اور اپنے گناہوں کا اقرار اور اس کی مغفرت کے بعد جن چیزوں کو خدا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو آواز قدرت آتی ہے، اے فرشتوں یہ دیکھو یہ میرا لائق بندہ ہے، میرا بہترین بندہ ہے، اس کو طریقہ پتا ہے کہ کیسے مانگا جاتا ہے، اس کی جتنی دعائیں ہیں اس کو مستجاب کرو، جتنا جلدی ہو سکے اس کے دامن کو بھر دو۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ طریقہ ہے اور اس طریقے کو ہمیں اپنانا، اہل بیت نے ہمیں سکھایا۔ اپنے گھروں میں اہتمام دعا کرو، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر زیارت عاشورہ پڑھو اور دعائے توسل کی تلاوت کرو۔ یا دعائے توسل پڑھنے کے لیے بھی کسی مولانا کو بلانا پڑے گا؟ دعائے ندبہ پڑھنے کے لیے کسی مولانا کو دعوت دینا پڑے گا؟ نہیں، اپنے گھر میں خود اہتمام کرو۔ آپ بڑے ہیں گھر کے، اپنے بچوں کو جمع کر کے بیٹھائیں اور ان کے ساتھ دعائیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ آج کے زمانے میں ہم جن کی تقلید کر رہے ہیں، کس کی تقلید میں ہیں؟ آیت اللہ سیستانی صاحب، خدا ان کو سلامت رکھیں، انہیں طول عمر عنایت فرمائے، ان کو صحت و سلامتی عنایت فرمائے، تمام مراجع کرام کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ تمام شیعوں پہ فرض ہے، بڑی توجہ، تمام شیعوں پہ فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ اپنے گھروں میں کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کریں اور وقت غروب، جب غروب کا وقت ہو، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھ کر سید الشہداء امام حسین کے مصائب کا تذکرہ کریں، کیونکہ بڑی امراض و بلا اور مصیبتیں ان کے نام سے ٹل جایا کرتی ہیں۔ ان کو بلاؤ کہ جن کو وہ تمام انبیاء نے بلایا، ان کو وسیلہ قرار دو کہ تمام لوگوں کی دعائیں جن کے ذریعے مستجاب ہوئیں۔ امام آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے تمہارے درمیان سے یہ وبا دور نہ ہو جائے؟ یقیناً دور ہو جائے گی، اور تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ زیارت عاشورہ کو فراموش نہ کرو، جتنا ہو سکے زیارت عاشورہ پڑھو۔ ہمارے وقت کا مرجع ہم سے کہہ رہا ہے، یعنی ہمارے وقت کا امام ہم سے کہہ رہا ہے، نائب امام مانتے ہیں نا، ہمارے وقت کا امام ہم سے کہہ رہا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ پڑھیں۔ جہاں یہ تذکرہ ہوگا وہاں نعمتیں ہوں گی، وہاں برکتیں ہوں گی۔ یقیناً یہ تو ذکر ایسا ذکر ہے، ایسا ذکر ہے، ایسا ذکر ہے کہ جس جگہ یہ ذکر ہوتا ہے اس جگہ کو بھی نورانی بنا دیتا ہے، جو اس ذکر کو کرتا ہے اس کے وجود کو نورانی بنا دیتا ہے۔ جو جس کا وجود نورانی ہو جائے، یعنی نور خدا سے مزین ہو جائے، نور اہل بیت سے مزین ہو جائے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو خاموش نہیں کر سکتی ہے، اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی ہے۔ یہ نور جب ابھرے گا تو ساری کائنات میں روشنی پھیلائے گا۔ اب جہاں تاریکیاں ہوں گی وہاں پر نور ہوگا، وہاں پر روشنی ہوگی، جہاں پہ ظلمت ہوگی وہاں پہ اپنا نور بکھیرے گا۔ اپنے وجود کو اتنا تابناک بناؤ کہ خود ہی نہیں بلکہ جتنے بھی معاشرے میں لوگ ہیں، سوسائٹی میں لوگ ہیں، ان کو بھی تمہارے وجود سے فائدہ ملتا ہوا نظر آ جائے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ گھبرائے وہ کہ جو ولایت سے خالی ہے۔ ولایت کا اقرار کرنے والا کبھی پریشان نہیں ہوتا ہے، کبھی گھبراتا نہیں ہے، ان کا چاہنے والا ہے، وہ مدد کریں گے۔ اللہ مشکلات کون ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ باب الحوائج کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے۔ سقائے سکینہ کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے۔ مولا مشکل کشا کس کے پاس ہے؟ ہمارے اور آپ کے پاس ہے یا نہیں؟ کیا ہمارے دامن خالی ہو گئے؟ ہاں، ہمارا عقیدہ کمزور ہو گیا۔ گھروں میں اہتمام کریں، مناجات پڑھیں۔ مشکل کشا آج بھی مشکل کشائی کے لیے تیار ہے۔
باب الحوائج آج بھی ہماری حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ تمہاری جب دعا کہیں قبول نہ ہو رہی ہو تو ایک باب الحوائج جسے امام جواد کہا جاتا ہے اس کا حوالہ دو، اس کے ذریعے دعا کرو۔ اور اگر تمہاری مشکلات بڑھ رہی ہوں، بہت زیادہ تم مشکلات میں گرفتار ہو گئے ہو، تو ہماری دادی کا وسیلہ دو، خدا ہماری دادی کے وسیلے سے ہر دعا کو مستجاب کرتا ہے۔ کون دادی؟ وہ دادی کہ جس کی کمر شکستہ تھی، وہ دادی جس پہ چلتے ہوئے دروازے کو گرا دیا گیا، وہ دادی کہ جس نے آخری وقت میں جب محسن کی شہادت ہو گئی تو کہا یا مہدی ادرکنی، یا مہدی ادرکنی۔ ہم کہتے ہیں نا یا صاحب الزمان اجل العذر، یا صاحب الزمان ادرکنی ادرکنی ولا تنسنی۔ آج ساری دنیا پریشان ہے نا، ہر جگہ سے آواز یہ آ رہی، اے منجی عالم بشریت ہماری مدد کو آؤ، اے صاحب الزمان ہماری مدد کرو، ہمیں ہلاکت سے بچا دو، ہمیں ہلاکت سے بچاؤ۔ پتہ ہے صرف ہم ہی نہیں، صرف زمانے والے نہیں، صرف آپ ہی نہیں، صرف دنیا والے نہیں، بلکہ جس کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا گیا، جب اس کے لال محسن کی شہادت ہو گئی نا، پہلو شکستہ ہو گیا، جلتا ہوا دروازہ گرانا، اسی وقت اس ماں نے آواز دی اے مہدی میری مدد کو آؤ، اے مہدی دیکھو میرا پہلو شکستہ ہو گیا، اے مہدی محسن کی شہادت ہو گئی۔ ہائے ہائے ہائے، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آواز گریہ بلند ہے، خدا آپ کی آوازوں پہ برکتیں نازل کرے۔ میں تو کہتا ہوں جب یہ آواز بلند ہونا تو اس وقت صرف ایک دعا مانگا کرو، وہ ساری ہماری مشکلات کا حل ہے۔ خدایا وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، اے اللہ منجی عالم بشریت کے ظہور میں تاجیل فرما، اے میرے خدا امام جس کو زہرا نے آواز دی، یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل فرما۔ آزادہ رہو، یہی وہ امام ہے جو عالم انسانیت کو نجات دینے والا ہے، یہی وہ امام ہے جس کے وجود سے، جس کے ظہور سے ساری کائنات میں امن و امان ہوگا۔ بس آزادہ رہو، ایک مرحوم کے اصالے ثواب کی مجلس ہے نا، چند جملے بیان کر دوں۔ ہاں ماہ مبارک رمضان ہے، بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، عزیز و اقارب ہے، رشتہ دار ہیں، سارے لوگ بیٹھے ہوئے، ہر ایک یہی کہتا ہے بہت اچھے نیک انسان تھے، سب کا خیال رکھتے تھے۔ بیٹیاں کہتی ہیں بابا آپ کے جانے سے ہم یتیم ہو گئے، بیٹے کہہ رہے ہیں بابا آپ کے جانے سے میں یتیم ہو گیا، بہت جلدی آپ چلے گئے، ابھی تو ہماری کھیلنے کی عمر تھی بابا، آپ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ عزادارو ماہ مبارک رمضان ہے نا، اس کا لحاظ رکھیے گا۔ میں آپ کو ایک جملے تک لانا چاہتا ہوں۔ ایک بیوہ کہتی ہے میرے وارث اب کس کے سہارے زندگی گزاروں گی۔ ہاں عزادارو صرف بیوہ نہیں، صرف بیٹیاں نہیں، صرف بیٹے نہیں، بلکہ بہت سے رشتہ دار کہہ رہے تم تو ہمارے سرپرست تھے، تم ہمارا خیال رکھتے تھے، اب ہماری زندگی کیسے گزرے گی۔ آزادارو ایک تصور تک لے کے جانا چاہتا ہوں، آپ کا ذہن پہنچ گیا ہوگا عزادارو، آپ کی آنکھوں میں آنسو بتا رہے ہیں نا، خدا سلامت رکھے۔ اے عزادارو ہاں کوفے میں بھی ایک دن ایسا ہی آیا تھا کہ صرف زہرا زینب نہیں، صرف ام کلثوم ہی نہیں، صرف حسن حسین ہی نہیں، صرف بنی ہاشم کے جوان نہیں، صرف بنی ہاشم کا قبیلہ نہیں، بلکہ سارا کوفہ رو رہا تھا ہم یتیم ہو گئے، ہم بے سرپرست ہو گئے، ہم بے والی ہو گئے۔ ایسا دارو پتہ ہے ہاں جب علی کی شہادت ہو گئی نا تو کئی گھروں میں چولہے نہیں جلے، ہاں نہ جانے کتنے لوگ بھوکے تھے۔ اے عزادارو ہر طرف سے بچوں کی آواز آ رہی تھی، ارے تو کہاں چلا گیا، ہمیں کھانا
यतीम नहीं हुए थे, हुसैन यतीम नहीं हुए थे, अब्बास यतीम नहीं हुए थे, बल्कि सारा कूफा यतीम हो गया। हाय अली, हाय अली, जज़ाकुम 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 रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपके सरपरस्तों को सलामत रखे। अज़ादारो, माह मुबारक रमज़ान है ना, शायद ये गम अहले खाना बर्दाश्त न कर पाते, लेकिन हाँ बेटी न बर्दाश्त कर पाती। बेटे के लिए सब्र करना मुश्किल था, लेकिन हाँ जिसके सामने अली की शहादत हो वो अपना गम भूल जाया करता है। जरा ज़ैनब के दिल से पूछे कोई, जब ज़ैनब यतीम हुई होगी, उम्मे कुलसूम यतीम हुई होगी, हसन हुसैन यतीम हुए होंगे, हाय क्या गुजरी होगी। हाय हाय, जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हाँ यहाँ तो इतना तो तय है ना कि गांव वालों में कोई तमाचे मारने नहीं आएगा, कोई रस्सियां बांधने नहीं आएगा, कोई घर जलाने नहीं आएगा। जो भी आ रहा है ना हर एक तसल्ली दे रहा है, तशफ़ी दे रहा है। मैं कहूँगा तुम्हें बेटियों मुबारक हो, इतना अच्छा माहौल मिला, हर एक तसल्ली दे रहा है, तशफ़ी दे रहा है, समझा रहा है। लेकिन हाँ जब अली की आंखें बंद होने लगी ना, अली ज़ैनब को देख देख के बार बार रोते थे, बेहोश हो जाते थे। अज़ादारों रवायत सुनो, आप बर्दाश्त कर लेंगे। हाँ जब हसन हुसैन रोते थे ना तो अली चुप कराते थे, बेटा हसन चुप हो जा, हुसैन चुप हो जा, अब्बास चुप हो जा। अली बेहोश हो जाते थे, लेकिन जब आंख खुलती देखते थे ज़ैनब रो रही है, उम्मे कुलसूम रो रही है, तो अली ने किसी रवायत में भी ये नहीं कहा ज़ैनब ना रो, उम्मे कुलसूम ना रो, बल्कि खुद अली ज़ैनब से लिपट के रो देते, हाय ज़ैनब, हाय उम्मे कुलसूम। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। जब बड़ी देर हो गई ना, ये फलसफा समझ में ना आया, उम्मुल बनीन आगे बढ़ी, मौला बेटियां का रोना समझ में आता है कि बाप की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन आपके रोने का सबब क्या है? जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अज़ादारो, एक मरतबा अली दाढ़े मार मार के रोने लगे, कहते उम्मुल बनीन अली कैसे नाज़ बहाए, अली कैसे न गिरिया करे, अली कैसे न मातम करे, जबकि अली देख रहा है यही वो ज़ैनब है जिसके बाजू वो मेरे समान बनेगी, यही कुलसूम है जिसके बाजू में रस्सी बनेगी, अरे यही ज़ैनब जिसकी रज़ा छीनी जाएगी, खैबों में आग लगेगी। जज़ाकुम जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अज़ादारो, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम सैयद शुहदा के। अज़ादारो, बड़ा सख्त होता है कि जब कोई अपना चला जाता है, क्योंकि कोई अपना अजीज रुखसत हो जाता है, लेकिन हाँ ज़ैनब ने सब्र किया, उम्मे कुलसूम ने सब्र किया, हाँ हसन हुसैन ने सब्र किया, लेकिन हाँ फातिमा के हाँ अज़ादारो हाँ अली को बड़े ही इज्जत और एहतराम के साथ गुस्ल भी दिया गया, कफन पहनाया गया। अज़ादारो, अभी बिस्तुकुम गुजरी है ना, आपने अली के मसाइब को समाअत किया, लेकिन हाँ अज़ादारो जरा सा गौर कर लिया होता, अज़ादारो जरा सा सोच ले कि वही अली गुस्ल भी दिया गया, कफन भी दिया गया। अब जब ताबूत उठाने की नौबत आई, पीछे हसन हुसैन है, आगे कोई नहीं। कभी हसन हुसैन को देखते हैं, हुसैन हसन को देखते हैं। एक मर्तबा ताबूत उठना शुरू हुआ, हसन ने हुसैन को देखा, हुसैन ने भैया को देखा, आखिर ये ताबूत कैसे बुलंद हुआ? बाप की हदीस याद आई, अरे बेटा, अरे जिब्राइल और मीकाईल आगे से मेरा ताबूत उठा। अज़ादारो, जज़ाकुम रब्बुकुम खैर
الجزا آزادارو. بس میں مجلس تو یہی تمام کر دیتا، لیکن بس 2 فکرے آزادارو، شاید مرحوم کے لیے ایصال ثواب اور بہترین ایصال ثواب ہو جائے. لو حسن حسین اپنے باپ کے لاش، اپنے باپ کے تابوت کو لے کر قبرستان چلے. ایک قبر پہلے سے آمادہ تھی نا، جسے جناب نوح نے بنا رکھا تھا. ہاں، قبر کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. اے عزادارو، جیسے ہی قبر میں اتارنا چاپ روایت کہتی ہے 2 ہاتھ نمودار ہوئے، ایک آواز آئی، اے میرے لال حسن، اے میرے لال حسین، میرے بھائی علی کو میرے حوالے کر دے. اے عزادارو، حسن نے آواز کو پہچانا، آواز دی، اے میرے نانا، ارے ہماری دنیا اجڑ گئی، ہم یتیم ہو گئے نانا. اماں کا سایہ سر سے اٹھا، باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا. اب یہ مدینہ و کوفہ میں کون ہمارا مونس و مددگار؟ اے عزادارو، بس مجلس تمام ہو گئی. اے عزادارو، ہاں، ایک مرتبہ جب حسن حسین دفن کر کے بڑھے، ہاں، گھر کی طرف آ رہے تھے نا، ایک نشیب سے آواز آئی، انا الفقیر انا الیتیم انا المسکین انا المسکین انا الغریب. ارے میرا وارث کہاں ہے؟ میرا وارث کہاں؟ میرا سرپرست کہاں ہے؟ حسن حسین دوڑتے ہوئے اس ضعیف کے پاس پہنچے. بھیا کیا بات ہے؟ اتنی تیز رونے کا سبب کیا ہے؟ عزادارو سن سکو گے نا؟ اے عزادارو، وہ ضعیف کہتا ہے میری آنکھیں نابینا ہے، میں دیکھ تو نہیں سکتا، میں جا نہیں سکتا، لیکن ہاں میں یہیں پر رہتا ہوں. ایک وارث تھا، ایک میرا دوست تھا کہ جو روزانہ مجھے روٹیاں لا کر دیتا تھا، میرا پیٹ بھر جایا کرتا تھا. آج 3 دن ہو گئے وہ نہیں آیا. حسن نے پوچھا بھیا جب وہ آتا تھا تو اس سے کیا کہتا تھا؟ میں جب بھی پوچھتا تھا تو کون ہے، وہ نہیں بتاتا تھا، وہ صرف اتنا کہتا تھا ایک دوست کے پاس بیٹھا ہے، ایک غریب کے پاس ہے، ایک مسکین کے پاس ہے. عزادارو، حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتے ہیں بھائی، ارے وہ میرا بابا علی تھا، آج مسجد کوفہ میں اس کی شہادت ہو گئی. ہاں عزادارو رو، عزادارو رو. ہاں دعائیں مانگ لینا عزادارو، مجلس تمام ہو رہی ہے، دعائیں مانگ لینا عزادارو. ہاں عزادارو، وہ کہتا ہے آپ ان کے فرزند کا، ہاں مجھے اپنے وارث کی قبر پہ لے کے چلو. اے عزادارو، احسان الجزاء الاحسان الا الاحسان. قبر پر آیا، اب ساری تاریخ کرتی ہے، قبر پہ سر پٹک کر بس وہ یہ روتا ہوا گیا اور کہتا ہوا اس نے اپنی جان دے دی. اے میرے والد، زندگی بھر تو نے نہ بتایا کہ تو کون ہے، میری سرپرستی کرتا رہا، میری مشکل کشائی کرتا رہا، میری حاجتوں کو پورا کرتا رہا، ہماری مدد کرتا رہا، کبھی نہ بتایا. میں کہوں گا بھائی، ارے ذرا کربلا میں بھی دیکھ لے، ایک بچی ہے، ارے جب تماچے لگتی ہے کبھی بابا کو پکارتی ہے، کبھی چچا کو پکارتی ہے، ارے جب کوئی نہیں آتا نجف کی طرف دوڑتی ہوئی جاتی. اے مشکل کشا، اے میرے دادا علی، ہائے ہائے ہائے، جزاکم ربکم خیر الجزا. اے عزادارو، بیٹیاں معاف کرے، بس باپ کے حق میں دعا کرو، زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرو. ہاں عزادارو، ایک بیٹی تو یہ بھی ہے نا کہ جو کربلا کے میدان میں ابھی یتیم ہوئی ہے، ابھی یتیم ہوئی ہے، ابھی بن باپ کی ہوئی ہے، ابھی بن چچا کی ہوئی ہے. لیکن ہاں عزادارو، سکینہ پہ ظلم کی انتہا ہو گئی، شمر تماچے مارتا ہے، درے کے مارتا ہے. اے عزادارو، بالیوں کو نور کھینچتا ہے. سکینہ آواز دیتی ہے بابا آج میں سمجھی یتیمی کسے کہتے ہیں. اے عزادارو، جب دامن میں آگ لگی نا، یہی بچہ
बच्ची दौड़ती हुई एक रास्ते पर जा रही है। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है मैं दौड़कर सकीना के पास गया। ऐ बच्ची कहाँ जाने का इरादा है? बच्ची कहती है ऐ मर्द, ऐ शाद, तुझे नहीं पता मेरे दामन में आग लगी, मैंने तमाचे खाए, गोशवारे छिन गए, बाबा को बुलाया, बाबा नहीं आया, चचा को बुलाया, चचा नहीं आया। मैंने सुना है नजफ में मुश्किल कुशा नहीं रहता, वो मेरा दादा। मैं नजफ जा रही हूँ, अपने दादा से कहूंगी अरे दादा आपने तो सबकी मुश्किल कुशाई की, अपनी सकीना की भी मुश्किल को आसान कर। इन्ना लिल्लाह